الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ مہینہ رجب کا شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں کچھ مخصوص باتیں ہیں اور کچھ خرافات بھی ہوتے ہیں۔ جو مخصوص باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے، یہ مہینہ آتے ہی معراج کا سفر یاد آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ چلو چونکہ ولادت پہلے ہوتی ہے اس لیے حضرت علی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، تاکہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں چہارم خلیفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے، ان کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں اپنے اسلاف کی سوانح عمریہ، ان کی زندگی اور انہوں نے جو کارنامائیں انجام دیے اس سے ہم سبق حاصل کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کا تذکرہ یہ بھی عبادت ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ اہل بیت کون ہے۔ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس میں تقسیم ہو گئی۔ امت مسلمہ میں اہل بیت کے محبت کو شیعوں نے لے لیا۔ ہمارے پاس تذکرہ مختصر سا ہوتا ہے اہل بیت کا، شیعوں نے اس میں غلو کر دیا اور ہم نے اسے اعراض کر دیا۔ کسی قدر ہم بات کر لیتے ہیں، کبھی کبھی کر لیتے ہیں اہل بیت کا تذکرہ۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اہل اللہ کی محبت میں غلو کر دیا، تو ایک طبقہ وہ ہے جو اہل اللہ کو ایک دم لائٹ لے کر چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا سارے انسان برابر ہے، یقیناً برابر ہے، مگر اللہ اس کے نبی کا قانون کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی قانون ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کسی آدمی میں کوئی ایک معمولی سا تاریخی کردار ادا کیا، ہم ہنگامہ مچاتے ہیں اس کے اوپر کہ ہاں عبدالحمید صاحب نے ایسا کیا تھا اور فلاں فلاں نے ایسا کیا، فلاں بے شک کیا۔ اب ان کے نام کے چوک بنیں گی، ان کے نام کے روڑے بنیں گی، ان کے نام کے کالونیز بنیں گی، ان کے نام کے جلسے جلوس ہوں گے۔ اور اس کے برعکس ہم اہل اللہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کبھی ہمارے پاس اس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ والے صوفیہ ہے۔ تو طبقے تقسیم ہو گئے۔ ایک طبقے نے اہل بیت کی محبت کو لے لیا، اس میں غلو کر دیا۔ دوسرے طبقے نے اس کا تذکرہ بالکل ختم کر دیا۔ تیسرا طبقہ ہے جو لائٹ لے لیتا، کبھی کبھی چلتا ہے۔ تو یہ حد سے تجاوز کرنے والی باتیں۔ اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ جہاں پر ہم اپنے اسلاف کو یاد رکھتے ہیں وہیں پر ان کے کارنامائیں، ان کے بڑی بڑی کرداری تاریخی کردار کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، وہاں اہل بیت کو بھی کرنا چاہیے۔ اہل بیت کی محبت ہے نہیں مانے۔ ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ اتنا غلو کر دو کہ دوسروں کو بھول جاؤ۔ تو اہل بیت میں ایک شخصیت ہے جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اب یہاں اہل بیت میں بہت زیادہ اختلاف ہے شیعوں کے پاس، ہمارے پاس تو نہیں۔ ہم تو مانتے ہیں اہل بیت میں سرکار، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیویاں اور آپ کا یہ حضرت امام حسن حسین کا خاندان، نواسے نواسیاں، یہ اہل بیت میں شامل ہے آپ کے۔ شیعوں نے یہاں پر غداری کی اور روایتوں کو تروڑ مڑوڑ کر پیش کر دیا اور کہا کہ اہل بیت صرف 5 افراد ہیں، کہ حضرت علی،
حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن حسین اور سرکار کی ذات. بس وہ ایک حدیث ہے، اس کی دلیل پکڑتے ہیں جو دلیل مکمل نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت کہتے کہ گھر والے، اصل گھر والے شروع ہوتے بیویوں سے، اولاد سے شروع ہوتے، اولاد پر ختم ہوتے. بے شک حضرت فاطمہ، امام حسن حسین اور حضرت علی آپ کے گھر والوں میں سے ہیں، مگر آپ کی بیویاں بھی گھر والوں میں سے. اس لیے یاد رکھنا اہل بیت آپ کا پورا کنبہ خاندان، جس میں آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ خطبوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کا تذکرہ ہوتا اور بیانوں میں بھی حضرت فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ شیعوں نے جو ان کا مسلک تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے نت نئے طریقے سے جال بچھایا. بعض مورخ کچھ شیعہ ہوئے، بعض مفسر شیعہ ہوئے، بعض لغات قرآن کے حامل شیعہ ہوئے، تو انہوں نے اپنے طریقے سے اپنے طرز کو، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے امامت کا یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں، اچھا ان کے میں بھی تذکرہ بہت کم کرتے ہیں. امام حسن کا تذکرہ نہیں کرتے، امام حسین کا تذکرہ کرتے. حضرت فاطمہ کی دوسری بیٹی تھی ام کلثوم، بیٹیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. حضرت فاطمہ کے ایک تیسرے بیٹے تھے محسن، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. خیر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ان تمام تذکروں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ ہمارا جزء ایمان ہے اہل بیت سے محبت، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اہل بیت ہے کون، سرکار کے گھرانے والے کون ہیں. اگر آل بیت کہہ دیا جائے، آل درود شریف میں آتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا، آل محمد سے آپ کا گھرانہ ہے یہ سب سے اول ہے، مگر آل سے آپ کی امت بھی مراد ہو سکتی، کیونکہ قرآن کریم میں جب فرعون کا اور فرعونیوں کا تذکرہ چڑھ رہا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آل فرعون کو ہلاک کر دیا. تو آل فرعون میں وہاں پر مفسرین نے لکھا سارے کے سارے فرعون کے ماننے والے آل میں داخل ہو گئے. تو آل کا تذکرہ جہاں پر اولاد پر ہوتا، وہاں پر نبی کی قوم اور نبی کی امت پر بھی ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے، ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں، اگر اس تصور کے ساتھ ہم نے درود شریف پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک تو آپ کا یہ گھرانہ ہے جو سب سے اول ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آل میں ہم نے آپ کی امت کو شامل کر دیا تو آپ کی امت میں صحابہ ہے، آپ کی امت میں اہل اللہ، علماء، مفسرین، محدثین، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ، باکمال لوگ اس دنیا میں آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. اور یہ سرکار نے خود فرمایا میں تمہارے حق میں ایک والد کی طرح ہوں، انا بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے حق میں والد کی طرح ہوں. اب درود شریف پڑھنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا تذکرہ ضرور کیا، مگر آل کا جو لفظ ہے وہ وسیع لفظ ہے، اس میں سرکار کا گھرانہ اور سرکار کی امت بھی شامل ہو. مگر یہاں پر انہوں گھرانے میں سے ازواج مطہرات کو ہی نہیں مانتے شیعہ، تو آپ کی امت کو کہاں سے مانیں گے؟ ہم کہتے ہیں آل کا لفظ وسیع ہے. خیر یہ اپنی بات وہ اپنی جگہ پر رہی. میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ وہ علی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں. آپ کے 3 چچاؤں کا زیادہ تر تذکرہ ہوتا ہے، ابو لہب، ابو طالب اور اللہ بھلا کرے کبھی حضرت عباس کا تذکرہ ہوتا ہے. ایک اور چچا ہے آپ کے حضرت زبیر، حضرت عبد المطلب کی اولاد ہے یہ زبیر. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. انہوں نے بہت سارے کارنامے انجام دیے، مگر یہ تاریخ کے مورخین میں بعض جگہوں پر مورخین جو شیعہ، میں نے کہا نا آپ کو، انہوں نے بہت گڑبڑ کر دی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بالکل یہ نظر انداز کر دیا انہوں نے، سوائے چند افراد کے. اس میں حضرت زبیر کا نام بھی نہیں لیتے. یہ زبیر کا مقام اونچا ہے. تو خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام تھا عبد مناف. ابو طالب چونکہ حضرت علی کے بھائی کا نام تھا طالب، اس لیے ان کے والد کو ابو طالب کہتے ہیں. اور ان کی والدہ کا نام تھا حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ماں بھی فاطمہ ہے اور بیوی بھی فاطمہ ہے، اور حضرت عمر کو ہدایت کے راہ پہ لانے والی بیٹی بھی فاطمہ ہے. فاطمہ کا معنی بھی کچھ اور ہے، مگر آج کل نام ماڈرن رکھے جا رہے ہیں. حالانکہ ماڈرن نام سے بچہ ماڈرن پیدا ہو رہا ہے. ماڈرن پیدا کیسا ہو رہا ہے کہ باپ کو کہاں ڈالنا معلوم، ماں باپ کو بوڑھے ہونے کے بعد وہ کون سا بناتے، وہ آشرم کیا بناتے،
وہاں لے کے ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ماڈرن زمانہ ہے، بوڑھا بوڑھی گھر میں پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر اسلامی زمانہ ہوتا تو ماں باپ کو اپنا سر کا تاج سمجھتے تھے، ماں کو قدموں کے نیچے جنت سمجھتے تھے، اور باپ کو جنت کا دروازہ سمجھتے تھے۔ ماڈرن زمانہ ہے، نام بھی ماڈرن رکھا تھا ہم نے کلچر بھی ماڈرن دیا، تہذیب بھی ماڈرن دیا۔ اب یہ فرسٹ جنوری کا کیا حال ہوا؟ کیا حال ہوا بتاؤ؟ 1 جنوری میں اسلامی ممالک کا کیا حال ہوا؟ جس وقت اس کو شروع کیا گیا تھا، اگر اس کی تاریخ پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے۔ نیا سال کون سا ہے؟ یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل کو اگر دیکھا جائے گا، اگر اس کے معنی دیکھے جائیں گے، آپ کو سوائے بت پرستی کے کچھ نہیں دیکھیں گا، بلکہ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل کو بھی دیکھیں گے اس کے معنی، تو اس میں بھی یہ دیکھیں گا کہ شرک چھپا ہوا ہے ان معنوں میں، مگر چونکہ وہ عام طور پہ ہو گئے اس لیے اس کے اوپر شرک کا حکم نہیں لگاتے۔ آپ گہرائی سے نگاہ ڈالو، ہفتہ کس کو بولتے ہیں، یہ کس ستارے کی پوجا کی طرف اشارہ ہے؟ 7 ستارے ہیں، 7 دن اس کے نام پہ رکھے گئے ہیں، وہ الگ ڈیٹیل ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کلچر ہماری مغربی رہی، تہذیب ہمارا مغربی رہا، بچے کی تربیت ہم نے مغربی کی، تو بچہ مغربی انداز سے ماں باپ کو ہولڈ اس میں یاد آتا، انگلش کا لفظ میں کچھ جمتا نہیں اس لیے بول رہا ہوں، اور انگلش کے پڑھانے میں تو وہ عبارت ہے، جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اور مرنے کے بعد پہلی زبان عربی ہوگی۔ 7 لاکھ زبانوں میں سب سے بہترین زبان اللہ نے عربی کو بنایا، مگر عربی کو سیکھنے کو، پڑھنے کو اور پڑھانے کو ہمارے پاس نہ ٹائم ہے، نہ پیسہ ہے، اور نہ اس کے بارے میں ہم سوچنے کو تیار ہیں۔ تو خیر، بتانے کا منشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تقدس سے بہت سارے کمالات سے نوازا تھا۔ اس میں سے ایک کمال یہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ محترمہ کے ولادت کا وقت قریب آیا اور یہ خانہ کعبہ میں گئی تھی، کسی جگہ جا کر وہاں بوتیں رکھی ہوئی تھی، جھکنا چاہ رہی تھی کہ اللہ نے اس کو روک دیا، فوراً درد ازا شروع ہوا کہ کہاں جانا آپ؟ تو ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ پورا مجمع جمع ہے، اور یہ عجیب سی بات ہے کہ سب کے سامنے ڈیلیوری تو ہونا بہت بیکار بات ہے، عیب کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ دیکھنے لگی، اچانک خانہ کعبہ کا دروازہ کھل گیا، بس فوراً حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئی، وہاں ولادت ہوئی اور خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو اب شیعہ حضرات اس میں بات اٹھاتے کہ دیکھو حضرت علی کا کتنا بڑا مقام ہے، یقیناً مقام بڑا ہے، مگر ہم اس مقام کو نبوت سے بڑا نہیں بناتے۔ ہم بولتے ہیں باپ کا مقام، بھائی کا مقام، بیٹے کا مقام، پوتے پاتی کا مقام، درجہ بدرجہ، ہم سب کو اپنے پردادا کے مقام پہ نہیں رکھتے۔ سرکار کی ذات ہے، اگر سرکار خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، اگر حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ حضرت علی کا مقام بڑھ گیا۔ یقیناً حضرت علی کا مقام دیگر لوگوں سے بڑا، سرکار سے نہیں۔ اب حضرت علی کے جیسے 3 یا 4 افراد ہیں جو ان کے خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، پھر ان کا کیسا؟ خیر، نام رکھنے کی باری ہے، نام کیا رکھنا؟ حضرت علی کے والد تھے عبد مناف، ماں فاطمہ تھی، ماں نے کہا میرے باپ کا نام تھا حیدر، شیر، اسد نام تھا، شیر ہوتا ہے، وہ شیر نہیں جو چیر پھاڑ کرنے والا، شیر کی صفت ہوتی جرات، ہمت، بہادری، یہ صفت نہیں جو جنگل کا شیر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگل کا شیر لگا دے ٹائیگر ہے، بولے ٹائیگر، ارے وہ شیر کا میننگ کیا ہے؟ شیر کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، وہ بہادری کی صفت ہوتی ہے، یہاں شیر سے مراد وہ شیر ہے۔ تو خیر، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلات سے بتاؤں گا۔ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اہل بیت کون ہے، ان کی محبت کیسے جزء ایمان ہے، اور ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا آل کا تذکرہ ضرور کیا، اس میں اپنے خاندان کو شامل کیا۔ اسی کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ نظر آتی ہے، چونکہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، غلو کرنے والوں نے بھی تکلیف دی، انکار کرنے والوں نے تکلیف دی، خوارج کے فتنے الگ ہے، آج تک اہل بیت کے ساتھ غلط سلوک رہا ہے انسانیت کا، کچھ افراد کو چھوڑ کر۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ عقل کو اور پچھلوں کا علم دیا گیا تھا، آپ نے اپنے اوپر بھی اور آل پر بھی درود و سلامتی بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تقدس نے بھی کہا ہے۔ اندازہ لگاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، اس کے بعد بھی اللہ حکم دے رہے ہیں وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تم میرے محبوب پر خوب درود و سلام پڑھو۔ کیوں؟ کہ میرے محبوب کو ذہنی تکلیف دینے والے، میرے محبوب کو پریشان کرنے والے، میرے محبوب کے ساتھ غلط سلوک کرنے والے اس دنیا میں آئے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، نت نئے انداز سے تکلیف دینے والے۔
ایک طرف تو تکلیفوں کے انبار میرے محبوب پہ رہیں گے اور تم میرے محبوب پر سلامتی کی دعا کرو گے، تو اس کے ذریعے سے یہ بتاؤ کہ سرکار ہم تو تکلیف سے نہیں دیں گے آپ کو، بلکہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، حالانکہ تمہاری میری سلامتی کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں۔ یہ اس لیے سبق دیا جا رہا ہے کہ جب سلام کرنے والا سلامتی کرتا ہے تو 5 چیزیں پیش کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔